خوشامدید ناظرین، میں اسد اللہ خان ہوں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا جو کیس ہے منشیات کا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، پرسیپشن کیا ہے؟ یعنی آپ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں، آپ ذرا سوچئے آپ کے ذہن میں اس وقت کیا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا کیس کہاں پہنچا ہوگا یا کیا چل رہا ہوگا؟ تاثر یہی ہے نا کہ 1.5 سال ہو گئے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب پر کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی، اور یہ تاثر اس لیے بھی ہے کہ 1.5 سال میں کچھ ہو نہیں سکا، فرد جرم تک عائد نہیں ہو سکی، اور یہ تاثر اس لیے بھی ہے کہ خود رانا ثناء اللہ صاحب اور ان کے وکلاء بھی آ کے میڈیا میں یہی کہتے ہیں کہ جناب ہمارے خلاف دیکھیں آج تک کچھ ثابت نہیں ہو سکا۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ یہ وہ سائیڈ کا پرسپیکٹیو ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب ان کے لوگ ہمیں دیتے ہیں اور ان کے وکلاء ہمیں دیتے ہیں، اور یہ نون لیگ کے تمام لوگوں کے جو کیسز ہیں عام طور پر اس میں معاملہ یہی ہے۔ دیکھیں جی شہباز شریف صاحب 18 مہینے ہو گئے ہیں، کوئی ثابت نہیں ہو سکا، حمزہ شہباز شریف اتنے عرصے سے اندر ہیں، دیکھیں جی آج تک کچھ ثابت نہیں ہو سکا، اتنے عرصے سے کیسز بن رہے ہیں، دیکھیں جی دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی۔ بھائی کیسز کی نوعیت کو دیکھیں، کیسز کو سمجھیں تو آپ کو اندازہ ہو۔ اب یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب والا پرسیپشن ہے، جس میں خود وہ یہ پرسیپشن کریٹ کرتے ہیں کہ جی میرے خلاف تو کچھ ثابت نہیں ہوا، تو آج کی جو عدالتی کارروائی ہے ان کے خلاف، وہ ذرا اس کا احوال سن لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں آج تک رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور کچھ ثابت نہیں ہوا۔ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب آج تک ان کے وکلاء نے پروسیڈنگز کو چلنا ہی نہیں دیا۔ وہ پیش ہوتے ہیں، کبھی رانا ثناء اللہ صاحب نہیں ہوتے، کبھی ان کے وکیل نہیں ہوتے، کبھی ایک وکیل ہوتے ہیں تو دوسرے وکیل نہیں ہوتے، کبھی دوسرے آ جاتے ہیں تو پہلے وکیل کا بہانہ ہو جاتا ہے۔ تو آج عدالت میں اس پر گرما گرم بحث ہوئی، اور پروسیکیوشن کے جو اسپیشل پروسیکیوٹر تھے ANF کے انعام اللہ صاحب، وہ اس پر کافی برہم ہوئے، اور اسداد منشیات کی خصوصی عدالت کے جو جج ہیں شاکر حسن صاحب، ان کی عدالت میں ایک کیس لگا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا جناب یہ کیسے کیس چلے گا، 1.5 سال ہو گیا ہے، 1.25 سال ہو گیا کہ یہ جو ہے وہ چلان پیش ہوئے ہوئے، 1.5 سال ہو گیا ہے کیس کو شروع ہوئے ہوئے، آج تک فرد جرم عائد نہیں ہونے دی گئی، تو اس طرح سے کیسے کیس چلے گا؟ ہوا یہ تھا کہ آج جب کاروائی شروع ہوئی تو جو ایسوسیٹ ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے وکلاء کے، یعنی رانا ثناء اللہ صاحب کے وکیل اعظم نذیر تارڑ اور فراز علی شاہ دونوں ہی پیش نہیں ہوئے، ان کے ایسوسیٹ آئے، جونیئر ایسوسیٹ رانا عمیر صاحب۔ انہوں نے کہا کہ جی جج صاحب آج رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ تو اسمبلی کے سیشن میں بزی ہیں، وہ آ نہیں سکے، تاریخ دے دیں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں ANF کے انعام اللہ صاحب، انہوں نے کہا جناب یہ کیا تماشا ہے، کبھی آپ اعظم نذیر تارڑ صاحب نہیں آتے تو فراز شاہ صاحب کہتے ہیں جی چونکہ آج اعظم نذیر تارڑ صاحب نہیں ہیں تو اس لیے دے دیں، کبھی وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب آ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میرے ایسوسیٹ نہیں ہیں آج تو اس لیے ذرا تاریخ دے دیں، کبھی وہ کہتے ہیں جی ہمارے پنجاب بار کے الیکشن چل رہے ہیں تو کاروائی نہیں کر سکتے، مصروف ہیں، پلیز تاریخ دے دیں، اور تاریخ بھی پھر 2-2 مہینے کی مانگتے ہیں۔ کبھی آ کے کہتے ہیں جی وکلاء کی ہڑتال چل رہی ہے، ہم پنجاب بار نے طے کیا کہ کیسز کی پیروی نہیں کریں گے تو آج ہم کیس نہیں کریں گے تو تاریخ دے دیں۔ کبھی آ کے کہتے ہیں کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب نہیں آ سکے اس لیے 2 مہینے کی تاریخ دے دیں، تو 1.5-2 مہینے کی تاریخیں لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ آج بھی یہی ہوا، آج ایسوسیٹ صاحب آئے، جونیئر ایسوسیٹ رانا عمیر، انہوں نے کہا کہ جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی اویلیبل نہیں ہیں، فراز علی شاہ صاحب بھی اویلیبل نہیں ہیں، تو آپ لمبی تاریخ دے دیں۔ تو اس پر جو ہے وہ تھوڑا سا برہم ہو گئے، یا برہم نہیں کہنا چاہیے، تھوڑا سا ایگریسو ہو گئے انعام اللہ صاحب جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں ANF کے۔ انہوں نے کہا جناب انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، کیس کو چلنے نہیں دے رہے، اور پھر جو خاص بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ باہر میڈیا میں جا کے رانا ثناء اللہ اور ان کے وکلاء کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ان کے خلاف کوئی ثابت نہیں ہو سکا اور یہ معصوم ہیں، اور جو ANF ہے وہ ان کے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں کر سکی۔ وہ کیسے ہوگا جب کوئی کاروائی نہیں ہو رہی تو یہ کیسے ثابت ہو سکے گا؟ تو اس پر جج صاحب نے کہا کہ واقعی یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ باہر جا کر یہی بات کرتے ہیں میڈیا میں کہ جی ہمارے خلاف کچھ ہو نہیں سکا۔ یہ جج صاحب نے جو شاکر حسن صاحب تھے انہوں نے دہرایا، انہوں نے کہا جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ باہر جا کر یہی تاثر دیتے ہیں۔ اور پھر انعام اللہ صاحب نے کہا کہ جناب آپ جج صاحب آپ کورٹ کی آرڈر شیٹ دیکھ لیں، آرڈر شیٹ کا پیٹرن دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے مہینے کی تاریخیں مانگتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب نہیں ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ وکلاء نہیں ہے۔ تو اس مسئلے کا حل جو ہے وہ جج صاحب نے یہ نکالا، انہوں نے کہا کہ اب یہ یوں نہیں چلے گا کہ 2 مہینے 2.5 مہینے کی آپ تاریخیں مانگتے ہیں، یہ نہیں چلے گا۔ اب جو ہے وہ میں سیٹرڈیز کو تاریخیں رکھتا ہوں آپ کی، سیٹرڈے کو اسمبلی کا سیشن بھی نہیں ہوتا، رانا ثناء اللہ صاحب بھی آ جائیں گے، اور سیٹرڈے کو جو ہے وہ آپ کے وکلاء بھی ہائی کورٹ میں بزی نہیں ہوں گے، وہ بھی پہنچ جائیں گے، تو اب اس کو ہفتے کی ہم سماعتیں رکھیں گے اور اب اس کیس کو جو ہے وہ منطقی انجام کی طرف لے کر جانا ہے۔
یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ابھی فرد جرم تک عائد نہیں ہوئی. تو یہ جج صاحب نے جو ہے وہ اس کو تاریخ ڈالنے لگے ہیں. تو عمیر صاحب جو ہیں رانا عمیر, انہوں نے پھر کہا کہ جج صاحب لمبی تاریخ دے دیں. تو اس پر انعام اللہ صاحب جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں جی ان کو 1 سال کی تاریخ دے دیں پھر یہ خوش ہو جائیں گے. تو جج صاحب نے پھر کہا کہ نہیں اب یہ بالکل نہیں ہوگا, یہ ایک سال کی ایک مہینے کی 2 مہینے کی تاریخیں نہیں دی جا سکتی, ہفتے کے ہفتے جو ہے وہ کورٹ اس پہ ان کو پیشی پہ آنا ہوگا. تو اسی وجہ سے 13 فروری بروز ہفتے کے لیے یہ کیس لگا دیا گیا, اور یہ اس کیس میں اب تک یہ مختصر ترین تاریخ جو ہے وہ یہ والی ہے جو ملی ہے. ایک اور چیز طے ہوئی جس پر جج صاحب نے تھوڑا برہمی کا اظہار بھی کیا, وہ یہ تھی کہ متفرق درخواستیں رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے بہت ساری دائر ہوئی ہیں. یعنی کیس چل نہیں رہا, متفرق درخواستیں آئی جا رہی ہیں. مثال کے طور پہ ایک متفرق درخواست یہ آئی تھی کہ جناب میرے تمام جو اکاؤنٹس ہیں وہ سیل کر رکھے ہیں سادے منشیات ANF والوں نے, تو میرے سارے جو اکاؤنٹس ہیں وہ سیل ہوئے ہیں, میری سیلری بھی اس میں آتی ہے, میں پیشنٹ ہوں, میں بیمار ہوں, مجھے میڈیسن خریدنی ہوتی ہے, مجھے اپنا خرچہ اٹھانا ہوتا ہے. یہ اس میں لکھا ہوا ہے, گراؤنڈز جو لی گئی ہیں گراؤنڈز میں لکھا ہوا ہے کہ جو مجھے جو ہے وہ میڈیسن لینی ہوتی ہے, میں پیشنٹ ہوں, مجھے اپنا جو ہے وہ نظام زندگی چلانے کے لیے, اور پھر میری جس اکاؤنٹ میں تنخواہ بھی آتی ہے وہ بھی سیل ہوا ہے. تو ایک درخواست تو یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹس اوپن کر دیے جائیں. ایک اور درخواست آئی ہوئی ہے کہ جی جو گاڑی میری انہوں نے پکڑی ہوئی ہے وہ گاڑی جو ہے وہ بڑی قیمتی گاڑی ہے, وہ گاڑی لاوارثوں کی طرح پڑی ہوئی ہے, اس کا نقصان ہو جائے گا, وہ گاڑی جو ہے خراب ہو رہی ہے, اس گاڑی کی دیکھ بھال نہیں ہو رہی, تو میری گاڑی میرے حوالے کی جائے تاکہ قیمتی گاڑی ضائع نہ ہو جائے. تو حالانکہ وہ جو ہے وہ گاڑی جو ہے وہ مال مقدمہ میں شامل ہے اور وہ اس طرح سے حوالے نہیں کی جا سکتی جب تک کہ مقدمہ حل نہ ہو. تو جج صاحب نے پھر آج یہ بھی کہا, انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب یہ جو متفرق درخواستیں ہیں یہ کب تک پڑی رہیں گی, اس پر آئیں, دونوں طرف کے لوگ اپنے اپنے دلائل دیں اور یہ جو متفرق درخواستیں ان کو نمٹایا جائے. تو اس کے لیے اب وکلاء کو, رانا ثناء اللہ صاحب کے وکلاء کو اور پروسیکیوشن کو دونوں سے کہا گیا کہ تیاری کر کے متفرق درخواستیں نمٹانی اور کیس کو آگے چلانا ہے, اور 13 فروری کا ٹائم دے دیا گیا. اب دیکھیں اس آج کی کاروائی صرف آپ دیکھ لیں نا, باقی سب چھوڑ دیں, صرف آج کی کاروائی دیکھ لیں, تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کیس کو چلانا نہیں چاہتے. ان کے وکلاء 2 ڈھائی مہینے کی تاریخیں مانگتے ہیں. ابھی تک جو انعام اللہ صاحب نے کہا کہ آپ کورٹ آرڈر کی شیٹ دیکھ لیں, آرڈر شیٹ دیکھ لیں, اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مقدمہ کو چلنے کون نہیں دے رہا. اور 1.5 سال گزر گیا, 1.5 سال کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب اگر میڈیا میں کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ دیکھیں جی میرے خلاف تو کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی, تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے جو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ رانا ثناء اللہ صاحب مقدمے کو چلنے خود نہیں دے رہے اور ان کے وکلاء چلنے نہیں دے رہے. آج بھی وہ آئے ہیں اس نیت سے آئے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں نہیں, اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے. پوچھا بھی کیا, جج صاحب نے پوچھا کہ واقعی چل رہا ہے, تو خلیل طاہر سندھو صاحب وہاں پر موجود تھے جو نون لیگ کے MP بھی ہیں, انہوں نے کہا جی سیشن چل رہا ہے, رانا ثناء اللہ صاحب اس میں بزی ہیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب نہیں ہے, یا وکلاء نہیں ہے, یا جونیئر نہیں ہے, یا سینئر نہیں ہے, یا ہڑتال ہے, یا الیکشنز ہیں, کچھ بھی بہانہ بنا کے لمبی تاریخ مانگتے ہیں. آج اپنے منہ سے رانا عمیر صاحب کے جب تاریخ پڑھنے لگی انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کے وکیل رانا عمیر نے کہ جی جج صاحب لمبی تاریخ دیجیے گا. اس پر ان پہ ٹونٹ بھی ہوا کہ لمبی تاریخ, ان کو 1 سال کی تاریخ دے دیں. تو یہ حال ہے. اب آپ اس طرح سے اب کیس چل نہیں رہا اور آپ کہیں گے کہ جی ہمارے خلاف تو کچھ ثابت نہیں ہو سکا. یہی حال نون لیگ کے باقی کیسز کا بھی ہے, جس میں کبھی کوئی مسئلہ ہے, کبھی کوئی مسئلہ ہے, کبھی کچھ نہیں ہو رہا, کبھی کچھ نہیں ہو رہا, اور کہا جاتا ہے دیکھیں جی 4 سال سے کیس چل رہا ہے, ہمارے خلاف تو کچھ ثابت نہیں ہوا. اب کیس چلنے نہیں دیں گے, کوئی چیز ثابت نہیں ہونے دیں گے, نہ آپ خود کو معصوم ثابت ہونے دینا چاہتے ہیں, نہ آپ مجرم ثابت ہونے دینا چاہتے ہیں, تو کیس کیسے چلے گا اور منطقی انجام کو کیسے پہنچے گا. تو اس پر اب دیکھیے 13 فروری کو جو کارروائی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.